بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ تھی 592 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس میں سے میں نے آپ کو دو پروگرام اس پہ کر دیے میں نے، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ابھی تک شاید رپورٹ نہیں ہو سکیں، جبکہ آج تیسری اور آخری پروگرام ہوگا میرا۔ اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہوئی ہے کہ BBC اردو کی جانب سے اسلام آباد میں ان کی نمائندہ ہیں فرحت جاوید ربانی، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری ان پہ کی ہے ارشد شریف کے کیس پر، اور انہوں نے پاکستان سے شروع کیا ہے، ان کی ارشد شریف کی والدہ سے اور وائف ان کی جو ہیں جن سے بچے ہیں ان کے سومیہ سے، اور پھر وہ کینیا گئی ہیں، اور پھر انہوں نے سارا کینیا میں جہاں جو چیزیں واقعات پیش آئے وہ سارے انہوں نے بتائے ہیں۔ گو کہ بہت زیادہ وہ اتنی میرے حساب سے نہیں ہیں کمپریہنسو، لیکن پھر بھی چلیں وہ واقعہ کی جگہ پہ گئی ہیں، اور انہوں نے جا کے بتایا انہوں نے کہ 2 ہفتے انہوں نے وہاں پہ قیام کیا ہے، اور یہ رپورٹ پوری بنائی ہے، جو تمام ادارے اس میں ملوث ہیں اس کی تحقیقات میں، تفتیش میں، اور جو منسلک ادارے اور جو ہیں وہ ساروں کے افراد سے انہوں نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقی جو ان کے وقار احمد کا فارم ہے ایمو ڈیم پہ، وہاں پہ بھی گئی ہیں، پھر وہ اولی ٹیپسی بھی گئی ہیں جہاں پہ واقعہ کے بعد ارشد شریف کی گاڑی کو لے جایا گیا تھا، پھر وہ کسرین پولیس اسٹیشن بھی گئی ہیں جہاں پر ان کی گاڑی کو منتقل کیا گیا تھا، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ واقعہ جو ہے وہ لیٹ پیش آیا ہے جبکہ بتایا پہلے جا رہا ہے۔ اس کی انہوں نے ایک جو شہادت گواہی جو دی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمو ڈیم پہ وقار احمد کا فارم ہے، جو شوٹنگ رینج ہے کوینیا فارم میں، اس کے ملازم ایک نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ ارشد شریف اور ان کا بھائی جو تھا وقار کا خرم احمد، وہ رات 10 بجے تک فارم پر ہی موجود تھے جہاں پر انہوں نے باربیکیو کھانا کھایا تھا، اور جس میں 6 امریکی انسٹرکٹرز بھی شامل تھے۔ تو ناظرین، جو فرحت جاوید نے جو پروگرام کیا ہے اس سے بھی میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اور باقی میں نے خود جو رپورٹ پڑھی ہوئی ہے اور لکھی ہے ساری وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسے میرے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں، اس پر لائکس بھی کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں، اور کوئی تجویز ہو تو وہ بھی دیں، اور کسی کو اپنا کوئی مسائل ہو تو وہ بھی ضرور بیان کریں۔ تو ناظرین، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو BBC کی رپورٹ ہے اس میں ڈاکیومنٹری ہے 25 منٹ پر مشتمل، وہ میں نے 2 دفعہ سنی ہے اور اس کی ساری کو دوبارہ سمجھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ مگادی ٹاؤن ہے، یہ مگادی ٹاؤن نیروبی جو کینیا کا دارالحکومت ہے اس سے 111 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کی آبادی 5000 ہے، اور انہوں نے بتایا تھا فرحت جاوید نے کہ یہ بڑا گرم ترین علاقہ ہے، یہاں پر آبادی کم ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو ایمو ڈیم سے واقعہ کی جگہ ہے وہ اگر 20 کلومیٹر کی رفتار سے وہ آئی ہیں خود گاڑی میں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں 30 منٹ لگے ہیں، جبکہ ارشد شریف کے میزبانوں کے مطابق انہیں 23 اکتوبر کی رات واقعہ کی جگہ تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا، جس کے بعد وہ وقار کے بزنس پارٹنر ہیں جمشید، ان کے فارم اولی ٹیپسی پہنچے تھے خرم گاڑی لے کر۔ خرم کے مطابق یہ واقعہ 9:20 پر پیش آیا تھا، جبکہ وقار نے بتایا تھا کہ اسے رات کو 9:20 پر خرم کا فون آیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش ہوا ہے اور فائرنگ ہوئی ہے، جبکہ خرم اور ان کی اہلیہ بھی اگلے آدھے گھنٹے میں
متبادل روٹ کے ذریعے سے جنگل میں سے ہوتے ہوئے دوسرے اولی ٹیپسی کے فارم پر پہنچ گئے تھے، جو کہ فرج جوید کے مطابق وہ فارم جمشید کا ہے، جو اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور کبینیا فارم میں بھی وہ بزنس پارٹنر ہے اس کا وقار کا۔ تاہم جو رپورٹ ہے FTF کی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اولی ٹیپسی والا فارم بھی وہ بھی وقار کا ہی ہے۔ اولی ٹیپسی کا جو فارم ہے اس کے ملازم جوزف نے بتایا ہے کہ رات 9 بجے کے قریب خرم وہاں پر آیا تھا اور ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ مجھے پانی دو۔ میں گاڑی باہر ملازم نے بتایا کہ میں باہر گیا اور گاڑی دیکھی اور اس میں ایک مردہ شخص کو دیکھا، تو پھر وہ شخص جو تھا وہ مر چکا تھا اور اس کا خون جمع ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اندر آ گیا ہوں، پھر اپنے کوئی قبیلے کے لوگوں کو لے کے گیا ہوں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جب یہ پولیس بھی آ گئی اور وہ بھی آ گئے تو پھر ہم وہاں دوبارہ گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق وہ رات 11 کے بعد فارم پر پہنچی، نعش کی تصاویر بنائی اور دیگر معلومات حاصل کی۔ وقار نے ارشد شریف کا جو آئی پیڈ تھا اور آئی فون اور پرس اپنے پاس رکھ لیا، اور جبکہ خرم اور جمشید نیروبی روانہ ہو گئے، جبکہ پولیس ارشد شریف کی لاش کو لے کر مردہ خانے چلی گئی۔ فرج جوید نے یہ بھی بتایا کہ جو مسائی قبیلہ تھا، جس کے دو افراد سے کہتی میں نے انٹرویو کیا ہے، جو واقعہ سے پہلے وہاں سے گزرے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ رات 9:30 بجے تک کوئی روڈ بلاک نہیں تھی اور فائرنگ کی آواز انہوں نے 10 سے 11 بجے کے دوران سنی ہے، 10:30 سے 11 بجے کے دوران سنی ہے۔ جبکہ ایمو ڈیم پر موجود ایک ملازم نے شرط نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ارشد شریف 10 بجے تک فارم پر ہی موجود تھے اور فائرنگ کا واقعہ 10 بجے کے بعد پیش آیا ہے۔ جبکہ ایک سابق جو جنرل سروس یونٹ، جس کے یہ اہلکار تھے 4 جنہوں نے یہ فائرنگ کی تھی، واقعہ میں ملوث تھے، اس کے ایک سابق ٹرینر جارج مساملی نے بتایا کہ GSU پولیس کا مقصد سول بدامنی کے معاملات کو دیکھنا اور دنگا فساد اگر کہیں جگہ ہو رہا ہو تو اس پر قابو پانے کی انہیں تربیت دی گئی ہے۔ GSU کے دستوں کی تعیناتی کے لیے ہدایات انسپکٹر جنرل آف پولیس کی طرف سے آتی ہیں اور IG کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل سے منظوری لے کسی بھی اس طرح کے ایکشن کے لیے، اور اس جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کا سربراہ صدر کینیا کا جو صدر ہے وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر صدر کا دیکھا جائے اور پھر واقعہ کا، تو پھر تو صدر تک بھی معاملات جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ صدر صاحب بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ چلیں ہم نہیں کہتے کہ کون اس میں ملوث ہے، اور جبکہ IPOA کے بھی ایک اس سے ذمہ دار سے فرج جوید نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ وہ اس واقعہ کی تفتیش کر رہے ہیں اور 2 ہفتے تک اس کی رپورٹ آ جائے گی، اور وہ واقعہ سے پہلے اور بعد کے جو بھی ہیں یا دیگر کیا محرکات تھے اس حوالے سے وہ کوئی تفتیش یا تحقیقات نہیں کر رہے، بس وہ صرف جس دن واقعہ پیش آیا ہے وہ اسی دن کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں کہ FTF کی جانب سے جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی اس نے جو رپورٹ اپنی دی ہے اس میں کیا کیا باتیں جو مزید رہ گئی تھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو اولی ٹیپسی فارم تھا یہ 25 کلومیٹر دور تھا جہاں پر واقعہ پیش آیا۔ خرم نے وقار کو فون کیا اور بتایا کہ ارشد زخمی ہو گیا ہے۔ پھر وقار اور مورین جو اس کی اہلیہ ہے وہ متبادل راستے سے جنگل کے ذریعے فارم تک پہنچے۔ پھر کسرین پولیس اسٹیشن میں 30 اکتوبر اور 2 نومبر کو انہوں نے FTF نے گاڑی کا معائنہ کیا ہے۔ گاڑی کو 9 گولیاں لگیں، AK-47 کی 6 گولیاں لگیں، اور گیبوا رائفل جو تھی اس کی 3 گولیاں لگیں۔ ڈرائیور سائیڈ دروازہ اور ونڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ڈرائیور سیٹ پر خون کا کوئی چھینٹا بھی نہیں پڑا۔ خرم اور پولیس کا موقف ہے کہ فائرنگ چلتی ہوئی گاڑی پر ہوئی۔
تاہم فائرنگ پیٹرن اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ مسافر کی سیٹ کی جانب فائرنگ اس موقف کی نفی کرتی ہے کہ فائرنگ چلتی گاڑی پر ہوئی۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ فائرنگ کھڑی گاڑی پر نشانہ لے کر کی گئی ہے۔ امکان ہے کہ فائرنگ کھڑی گاڑی پر نشانہ لے کر کی گئی۔ ارشد شریف کے اپر بیک سے لگنے والی اور سینے سے نکلنے والی گولی کے حوالے سے اگر خرم اور پولیس کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس گولی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ سیٹ پر کوئی پنکچر کا نشان بھی نہیں ہے۔ سیٹ پر کوئی پنکچر کا نشان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو گولی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ماری گئی ہے اور قریب سے گولی ماری گئی ہے، یا گاڑی کے اندر سے اور گاڑی کھڑی ہونے کے دوران ماری گئی ہے۔ واقعہ جو ہے وہ نیروبی سے 96 کلومیٹر، ایم اینڈ ایم سے 17 کلومیٹر دور پیش آیا، جہاں ارشد نے آخری کھانا کھایا، یا وہ واقعہ کی جگہ سے 35 منٹ کی مسافت پر ہے اور پہلے 15 منٹ کے علاوہ علاقہ میں موبائل فون کے سگنل بھی نہیں ہیں۔ گاڑی کو روکا تو اس پر فائرنگ کی اور کانسٹیبل میوٹوکو چلایا، میرے گولی لگ گئی ہے۔ پھر میوٹوکو اور میونڈو نے فائرنگ کر دی۔ اس کے باوجود کہ میوٹوکو زخمی ہوا تھا، اس نے خرم کی گاڑی پر 3 گولیاں چلائیں۔ آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ میوٹوکو زخمی بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بتایا ہے کہ جس پولیس اہلکار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زخمی ہوا تھا، وہ یہ آزاد ذرائع سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ اس بندے نے انٹرویو بھی نہیں دیا۔ اگر وہ انٹرویو دیتا تو چلو پتہ لگ جاتا کہ ہاتھ زخمی ہے اور پٹی باندھی ہے۔ وقار نے طارق وسیع کو فون کیا، یہ 9:30 اور 10:30 کے درمیان کی بات ہے۔ وقار احمد نے طارق وسیع کو فون کیا اور ارشد کی وفات کا بتایا۔ اسی دوران سلمان اقبال نے وقار کو فون کیا اور ارشد کی موت کی تصدیق کی۔ تینوں پولیس اہلکاروں اور خرم کے بیان میں تضاد ہے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق گاڑی کی لائٹ اور ٹارچ چلائی ہوئی تھی، جبکہ خرم کے مطابق لائٹ نہیں چل رہی تھی۔ پمز کے پروفیسر ڈاکٹر وقار اور ان کی 8 رکنی ٹیم نے تفصیلی پوسٹ مارٹم کیا۔ ارشد شریف کا چھوٹی انگلی کے علاوہ بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ کنیا کی رپورٹ میں ناخن لینے کا ذکر ہے، تاہم تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں 12 زخم بتائے گئے ہیں، جبکہ کینیا کی رپورٹ جو تھی اس میں صرف 2 زخموں کا بتایا گیا تھا۔ کینیا کی میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے تصدیق نہ ہونے وقت نہیں کہا جا سکتا کہ ارشد شریف کی وفات سے قبل ان پر تشدد کیا گیا یا نہیں۔ ناظرین، یہ اس بات کی اور ہے کہ ارشد شریف کے پاس جو تھا نا وہ پاسپورٹ نمبر تھا ADS 123933۔ یہ ارشد کا تیسرا پاسپورٹ جاری ہوا تھا۔ ارشد کی 2 اکتوبر 2005 کے بعد 50 ٹریول انٹریز تھیں۔ فلائٹ EK 637 کے ذریعے ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10 اگست کو شام 6:15 پر UAE گئے تھے، دبئی گئے تھے، جبکہ ارشد شریف نے ریٹرن ٹکٹ بھی لی ہوئی تھی۔ واپسی کی ان کی جو ٹکٹ کی تاریخ تھی وہ 9/9/22 تھی، جبکہ ارشد شریف کا جو ٹکٹ کرایا گیا تھا وہ 9/8/2022 کو کراچی سے کروایا گیا تھا۔ جبکہ یہ بھی FFT کی جانب سے انکشاف ہوا ہے کہ ارشد شریف کے پاس کویت کا ویزا بھی تھا اور ان کا ویزا نمبر تھا 24481693۔ 7 ستمبر کو یہ ویزا جاری ہوا اور 6 دسمبر 2022 کو ختم ہونا تھا۔ ویزا کیٹیگری پر میں جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر ورک ویزا لکھا ہوا تھا، جبکہ
FFT نے یہ بتایا ہے کہ جو ارشد شریف پر جو پاکستان میں جو مقدمات ان کے جانے سے پہلے بنے تھے ان پر 16 مقدمات بنائے گئے تھے اور ان میں سے 9 کی کاپیاں FFT کو موصول ہوئی تھیں، جبکہ اسی جو FFT کی تفتیش تھی اور بیانات جو انہوں نے کینیا میں ریکارڈ کیے اس کے مطابق جو شوٹنگ رینج پہ تھے جو کھانا دیا تھا اس میں 6 امریکی ٹرینرز موجود تھے۔ خرم کے مطابق 8:30 بجے امریکی چلے گئے اور ایک امریکی ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا۔ بعد ازاں میری بیوی 2 بچے شہباز اور امریکی انسٹرکٹر کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے۔ خرم اور ارشد نیروبی روانہ ہو گئے۔ 9:20 پر مجھے خرم نے فون کیا اور فائرنگ کا بتایا، پھر 9:40 پر فون کیا۔ ڈنر کے فوری بعد خرم اور ارشد پہلے ایک امریکی ٹرینر انسٹرکٹر ڈنر وینیو سے چلا گیا۔ انسٹرکٹر واپس ایموڈیم کیمپ آ گیا اور خرم اور ارشد نیروبی کی طرف چلے گئے، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہ خرم نے بتایا تھا FFT کو۔ تو ناظرین یہ ساری آپ نے سن بھی لیا ہے اور بتائیے آپ کو میں نے کہ کس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، کب سے معاملات شروع ہوئے اور کہاں پر جا کر ختم ہوئے۔ اور یہ FFT کی جانب سے بتایا گیا کہ جو یہ امریکی ٹرینرز اور وہاں پہ انسٹرکٹرز جو بھی تھے سارے، ہم نے ان کی تفصیلات خرم سے مانگی تھیں، بلکہ وقار احمد سے مانگی تھیں، اور وقار نے ان کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ جبکہ جو فرج جوید گئی ہے وہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ وہ فارم ہاؤس کے اس کے اندر گئی تھیں، لیکن آگے ان کو نہیں جانے دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پر پاکستانی اور انڈینز کا داخلہ منع ہے۔ تو ناظرین اب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم پر اسپیشل ایک انویسٹیگیٹو ٹیم بنائی گئی ہے جو لوگوں کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے۔ دیکھیں وہ کتنا عرصہ اس میں وہ لیتی ہے اپنی تحقیقات میں، اور پھر کیا رپورٹ پیش کرتی ہے اور کیا اس میں نکلتا ہے۔ جبکہ اس دوران میں جو 2-3 لوگ ہیں جن میں فیصل باوڈا ہیں، مراد سعید اور جو تھے تسنیم حیدر شاہ ایک، تو ان کو بھی بلایا تھا۔ تسنیم حیدر شاہ کا انٹرویو کیا ہے FFT نے بذریعہ ویڈیو لنک کے فون کے ذریعے، اور انہوں نے الزامات لگائے نواز شریف پہ اور مریم پہ اور جو بھی، اور اس کے بعد جب FFT نے ان سے کوئی ثبوت مانگے ہیں تو اس نے کہا کہ میں خود ہی ثبوت ہوں، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، بس میں خود ہی ثبوت ہے، اس کو مان لیں۔ جبکہ فیصل باوڈا صاحب کو FFT نے بلایا تھا، وہ پیش بھی ہوئے اور انہوں نے باہر نکل کر میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ جی میں اس میں ثبوت دوں گا یہ وہ، لیکن انہوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیے، اور وہ سوال نامہ انہوں نے بھیجا تھا، بلکہ ریٹن میں اور بائی ہینڈ دیا تھا، لیکن فیصل باوڈا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جب FFT کی جانب سے ان کو ٹیلی فون کی کال کی گئی تو ان کا فون بھی بند تھا۔ جبکہ جو مراد سعید ہیں وہ آج تک وہ روزانہ بڑی اس کی ارشد شریف کی کلپ جاری کر رہے ہیں، اور ان کی دوسری جو ارشد شریف کی اہلیہ ہیں جویریہ صدیق، انہوں نے بتایا تھا کہ ارشد شریف کا جو ان کا یہاں پر تھا لیپ ٹاپ، وہ یا تو شیری مزاری کے پاس ہے یا پھر مراد سعید کے پاس ہے۔ تو مراد سعید صاحب بھی پیش نہیں ہوئے اور میڈیا پہ بڑے بیان بھی وہ دیتے رہے، اور ابھی بھی وہ ارشد شریف کے کلپ وہ جاری کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ۔ تاہم FFT کو انہوں نے ایک الٹا سوال نامہ بھجوایا کہ یہ ان سوالوں کے جواب دیں کہ جی ارشد شریف کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور انہوں نے خود اس کے سامنے پیش ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو ناظرین امید ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف کرے گی اور لواحقین کو انصاف ملے گا، ہم توقع ہی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کا ویسے میں تو جو کینیا کے حالات نظر آ رہے ہیں اور وہاں کی جو
لوگ گئے ہیں جنہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے. جیو کے بھی گئے تھے نمائندے مرتضی علی شاہ, اور سما کے بھی نمائندے ہیں وہ گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. ابھی بی بی سی کی نمائندہ بھی یہ ہو کے آئی ہیں. تو مجھے تو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی کینیا میں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی امن و امان ہے, اور جو بھی ہو گیا ہو گیا. حالانکہ جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد خرم صاحب جو گاڑی چلا رہے تھے, نہ ان کو کینیا کی پولیس نے پکڑا ہے, نہ وقار کو پکڑا ہے, نہ وہاں پہ جو 4 پولیس اہلکار اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو پکڑا ہے, نہ وقار کے فارم پہ جو لوگ تھے ان کو کسی کو حراست میں لیا ہے. کوئی اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے. بس وہ ویسے ہی وہ آئی پی او اے ان کی ایجنسی ہے, وہ تحقیقات کر رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.